بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ درخواست کروں گا کہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، یہ آپ نے آخر تک ضرور سننا ہے، کیونکہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی دلچسپ قسم کا واقعہ۔ جناب، کراچی میں ایک خاتون کو پکڑا گیا۔ ان خاتون کا نام ہے شہناز۔ یہ 16 سال سے ایک جگہ کام کر رہی ہیں۔ اب ان کو کیوں پکڑا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ان کا جو طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا، بڑا ہی شاہانہ ہے۔ مطلب میرا اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا ان کا شاہانہ قسم کا طرز زندگی ہے۔ ان کے پاس کوئی 5 گاڑیاں ہیں، 3 موٹر سائیکلیں ہیں، 3 فلیٹس ہیں، اور جناب یہ اپنی 65 لاکھ کی گاڑی کے اندر ایک جگہ کے کام کرتی تھیں اور وہاں سے چلی جاتی تھیں، اور پھر رات میں شاپنگ کیا کرتی تھیں، ڈھابوں پر بیٹھتی تھیں، مہنگے مہنگے کھانے کھاتی تھیں، مہنگے مہنگے کپڑے خریدتی تھیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی اس میں جرم کیا ہے؟ بالکل ویلڈ سوال ہے کہ بھائی جرم کیا ہے؟ اتنی امیر خاتون ہے ماشاءاللہ، اتنے سارے ان کے اثاثے ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، تو اس میں ایسا مشکل بات کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا؟ آپ کو پتا ہے ان کا پیشہ کیا ہے؟ مطلب ان کا آکوپیشن کیا ہے؟ جناب یہ ماسی ہیں، گھر میں کام کرنے والی ماسی۔ میرے اور آپ کے گھر کے اندر جو کام کرنے والی ماسی آتی ہے نا، ان کا جو آکوپیشن ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ ہے۔ مطلب میں کسی بھی آکوپیشن کی انسلٹ نہیں کرتا، میرے نظر میں جس کام سے آپ کا گھر چل رہا ہے اس کام کی ہمیشہ ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیشہ اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ رزق حلال کمائیں، کسی طریقے سے بھی آپ رزق حلال کمائیں، لیکن اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ لیکن آپ یہ سوچئے 16 سال سے یہ خاتون ایک گھر کے اندر ماسی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور جب ان کا طرز زندگی چیک کیا گیا تو بھائی ہوش اڑ گئے۔ ایک فلیٹ کے اندر یہ خود رہتی ہیں جس کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے۔ 2 فلیٹ انہوں نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں جس کا ماہانہ کرایہ لاکھوں میں آ رہا ہے۔ 65 لاکھ کی گاڑی کے اندر یہ ڈیفینس کے خیابان تنظیم کی ایک خاتون ہے جن کا نام ہے انوشا۔ ان کے گھر کام کرنے آتی تھیں، اور اس کے بعد یہ اپنی 65 لاکھ کی گاڑی کے اندر نکلتی تھیں اور جاتی تھی ڈیفینس کے مہنگے ترین مالز میں جا کے شاپنگ کرتی تھیں، کھانے کھاتی تھیں۔ اب لوگوں کو نا ان کا طرز زندگی ان کے آکوپیشن کے حساب سے مطابقت کرتا ہوا نظر نہیں آیا کہ جناب آکوپیشن آپ کا ماسی ہے، آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جناب پولیس نے تحقیقات کی، تفتیش کی، تب پتہ چلا کہ جناب پچھلے 16 سال کے دوران، 16 سال سے 16 ایئرز، یہ 16 سال سے ایک خاتون کے گھر جن کا نام انوشا ہے، خیابان تنظیم میں ان کا گھر ہے، ان کے گھر سے یہ مختلف اوقات میں، ان کے گھر کے اندر ایک کمرہ تھا، غالباً وہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوتے تھے، یا مجھے نہیں پتا ان کا ذریعہ معاش کیا ہے یا وہ کیا کام کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا جہاں پر لا کے وہ پیسے رکھا کرتی تھیں۔ یہ جاتی تھیں اور وہاں سے جا کے پیسے اڑانا شروع کرتی تھیں، آستے آستے سے پیسے اڑائے۔ مجھے نہیں پتا کہ یار وہ انوشا نامی خاتون ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہوگا، بڑی عزت دی ہوگی، بڑا ان کے پاس پیسہ ہوگا، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ گھر سے 5 کروڑ روپے، اتنے عرصے کے دوران 5 کروڑ روپے صفا چٹ ہو گئے، غائب ہو گئے، اور ان کو پتہ تک نہیں چلا، ان کو اندازہ تک نہیں ہوا۔ لیکن خیر پھر جب اندازہ ہوا، پولیس نے ان کو پکڑا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ان ماسی نے جن کا نام شہناز ہے، انہوں نے جناب ایک ڈرائیور رکھا ہوا اپنے ساتھ۔ مطلب میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا تو مجھے رشک آنے لگا اس بندی کی زندگی سے نا یار، مطلب میں اور آپ، یہ 65 لاکھ کی گاڑی، یار اتنی مہنگی گاڑی میرے پاس بھی نہیں ہے۔ مطلب مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے پاس بھی اتنی مہنگی گاڑی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو اللہ آپ کو اور دے۔ لیکن یار 65 لاکھ کی گاڑی کے اندر، اور ایک گاڑی یعنی 5 گاڑیاں اس کے پاس، ایک گاڑی اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی، 4 گاڑیاں انہوں نے رینٹا کار پہ چڑھائی ہوئی، 3 فلیٹ میں سے ایک فلیٹ اپنے پاس رکھے ہوئے، 2 فلیٹ انہوں نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے، ٹھیک ہے، 3 موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی۔ ایک آصف نام کا ایک بندہ ہے جو کہ جنہوں نے اس نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا، ان خاتون نے، ماسی نے، جو ماسی مالکن ہے نا، انہوں نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا، اور وہ اپنے گھر کے کام اس آصف نامی لڑکے سے کرواتی تھی اور ڈرائیوری کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ کام کاج کرنے کے لیے، گھر میں پوچھا جھاڑو لگانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے یہ خاتون آتی تھی، شہناز انوشا نامی خاتون کے گھر کے اندر، اور جب واپس جاتی تھی تو ان کے پاس 65 لاکھ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ ایک ڈرائیور بھی موجود ہوتا تھا۔ اب جب تحقیقات ہوئی، پتہ چلا، تو جناب یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے اندر بھی بے تحاشا زمینیں خرید کے رکھی ہیں اسی پیسوں سے، اور ان کو مطلب ان کی ہوس تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔
انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، میں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ ایسے ہی گزارنی ہے جس طرح سے میں اب آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، لیکن ہر برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے بھائی، برے کام کا اچھا انجام نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنا گول اچیو کر لیا ہے، لیکن یار ایسے ہی تو بچپن میں نہیں پڑھایا جاتا نا ہم لوگوں کو، ہمیں ایسے ہی تو بچپن میں نہیں بتایا جاتا کہ برے کام کا برا نتیجہ، لالچ بری بلا ہے۔ یہ جو لالچ تھی نا یہ ان کو مروا گئی۔ 16 سال تک انہوں نے 5 کروڑ روپے ان خاتون سے چوری کیے، اس سے اپنی جائیدادیں بنوائیں، اس سے انہوں نے جو ہے وہ گاؤں میں زمینیں خریدیں، 5 گاڑیاں لیں، 3 بائکیں لیں، اپنے بھائی کو پرچون کی دکان کھول کے دی۔ مطلب بھائی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کوئی بھی پرچون کی دکان ہو، دودھ کی دکان ہو، اس کو کھولنے کے لیے۔ کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے یار کچھ بزنس شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ اگر یہ کام بھی کرو گے نا تو ٹھیک ٹھاک مالیت آپ کو چاہیے ہوگی، ٹھیک ٹھاک۔ فارمیسی کا وہ کہہ رہے تھے کہ یار فارمیسی کا ایک کام شروع کرتے ہیں، لائسنس وغیرہ ان کے پاس تھا۔ تو جب ہم نے معلوم کروایا تھا نا، اور یہ بات بھی میں آپ کو 2018-19 کی بتا رہا ہوں، 2018-19 5-6 سال میں اب دنیا مہنگائی اور دنیا نا مطلب بہت آگے نکل چکی ہے۔ اس وقت کہہ رہے تھے کہ 20 سے 40 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے کا آپ بجٹ رکھیں جس میں آپ نے میڈیسنس ڈالنی ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچیے، اندازہ لگائیے، یہ خاتون نے پرچون کی دکان کھول کے دے دی اس کو۔ تو کراچی کے نا ہر گھر کے اندر ماسی آتی ہے، اور مجھے یہ کلچر پسند نہیں ہے آنیسٹلی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بھائی، کیونکہ اگر یہ کلچر اتنا کوئی ہیلپ فل ہوتا، اتنا کوئی کارآمد ہوتا، اتنا کوئی بہترین ہوتا، تو بھائی امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جرمنی میں، جو یہ ترقی یافتہ ممالک ہے نا، مطلب یہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر کے گھروں میں بھی نا اس طرح سے ماسیاں کام کر رہی تھیں۔ یا امیر سے امیر لوگ ماسی افورڈ نہیں کر سکتے، ماسی کیا پلمبر افورڈ نہیں کر سکتے، الیکٹریشین افورڈ نہیں کر سکتے، سارا کام وہ خود کرتے ہیں بھائی۔ ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بلب بھی بدلنا ہو تو ہمیں الیکٹریشین کو بلانا پڑتا ہے، ایک کوئی اگر جو ہے نا نل بھی چینج کرنا ہو تو وہ نل بھی جو ہے نا ہمیں وہ پلمبر کو بلانا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کر لیں گے، لیکن ہمیں بلانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری عیاشی کا لیول ہے پاکستان کے اندر، لیکن آپ دیکھ لیجیے امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، جرمنی ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، ان ممالک کے اندر یہ ماسیوں کا تصور مطلب ہے ہی نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ 5,000 پاؤنڈ کما رہے ہیں، 4,000 پاؤنڈ کما رہے ہیں، تو 3,000 پاؤنڈ تو وہ لے جائے گی آپ کی ماسی لے جائے گی، اگر آپ اس کو ماسی کو رکھیں۔ تو یہاں پہ ہر بندہ، یہاں پہ گارڈننگ خود کی جاتی ہے، گارڈن کی صفائی خود کی جاتی ہے، ہر چیز خود کی جاتی ہے۔ اسی لیے بھائی یہ لوگ صحت مند بھی ہیں، اس لیے یہ ایکٹیو بھی ہیں، اس لیے شاید ہم سے زیادہ خوش بھی رہتے ہیں، اس لیے یہاں پر جرائم کی تعداد بھی کم ہے، اس لیے یہ لوگ ہر چیز میں ہم سے آگے۔ تو جناب سوچیے گا، آپ اپنے گھر کے اندر ماسیوں کو ضرورت پڑنے پہ آپ کر لیں، چلے میں منع نہیں کرتا ضرورت کرنے پر، میں خود، لیکن ہمارا نا یہ اب ایک کلچر بن گیا ہے، سروائیول بن گیا ہے۔ اگر آپ نے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔